اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی چار چیزوں کا حکم فرمایا ہے: ایمان، تقوی، وسیلہ طلب کرنا، اور چوتھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا: اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابیاں مل جائیں۔ اب یہاں اس آیت کی روشنی میں، اس فرمان خداوندی کی روشنی میں جو چار چیزیں یہاں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس پر غور کریں۔ اگر کسی کے پاس یہ چاروں میں سے کوئی چیز کم ہے تو اس کو پوری کرے۔ یہ چار چیز ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ چاروں چیزوں کو حکم ربی، اللہ کا حکم ہے۔ یہ پہلی بات ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی چیز بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیابی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ دوسرا تقوی ہے۔ تقوی پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی عادتیں ڈالنا۔ تیسری بات وسیلہ طلب کرنا۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا وسیلہ طلب کرنے سے مراد نیک لوگوں کی، اہل علم علماء کی صحبت اپنانا۔ چوتھی بات جو جہاد فرمائی کہ جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا۔ یہ چار چیزیں جب مکمل ہوں گی زندگی میں تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوں گی اور آخرت بھی۔ اب دیکھنا یہ کہ چار چیزوں میں سے کون سی چیز ہمارے پاس کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایمان کو، ایمان کی صفتوں پر غور کر لیں، ایمان کی صفتوں پر غور کر لیں۔ ایمانیات کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، یہاں میں اپنی زبان میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ دین حق کا تعلق چار شعبوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ یہاں چار کا ہی حکم ہے، لیکن اس کو تین میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں شعبہ ایمانیات پہلا شعبہ جس کے بارے میں ہمیں ٹھیک ہونا ہے، ہمارا کنسپٹ ٹھیک ہونا ہے۔ ایمانیات کیا ہے؟ شعبہ ایمانیات کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ، یعنی اللہ کو، اللہ کی ذات اور صفات پر پورا ایمان۔ ایمانیات میں نبی، انبیاء، آسمانی کتابیں، جنت کا بھی تصور پورا یقین، دوزخ کا بھی، قبر کے عذاب کا بھی، نامہ اعمال کا بھی، قیامت قائم ہونے کا بھی، موت اور حیات کا بھی، حساب و کتاب کا بھی، اچھے برے جو قسمت معاملات ہیں اس کا بھی، فرشتوں پر بھی ایمان، جنات کا بھی وجود تسلیم کریں۔ یہ ایمانیات ہیں جو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے بیان کر دوں۔ ان کا دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ شعبہ ایمانیات ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی نکال دیں، ہو سکتا ہے میں نے کچھ، جیسے موت ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوں گی، عذاب قبر ہے، زندگی اور موت کا اللہ کے پاس قدرت ہے، کامل ہے، اس کا ہے۔ کوئی چیز ان میں سے جو میں نے ابھی بیان کی ہیں اپنی زندگی سے، اپنے یقین سے، اپنے دل سے ایک چیز بھی نکال دیں گے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان نہیں بنا، قبول نہیں ہوگا یہ ایمان۔ ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں جب تک نہیں آئیں گی، ایمان والا نہیں۔ اللہ، رسول، انبیاء، کتابیں، زمین، آسمان، جنت، دوزخ، زندگی، موت، رزق،
قبر حشر تولنے کے نامہ اعمال، جنت دوزخ فرشتے ملا، یہ سب ایمانیات ہیں، دل سے زبان سے اقرار دونوں ملا کر کے۔ خالی دل سے مانے گا تو ایمان والا نہیں مانا جائے گا، خالی زبان سے اقرار کرے گا تو ایمان والا۔ بظاہر تو حکم ہے کہ مان لو کیونکہ اندر کی معاملہ اللہ کے پاس ہے، لیکن اصطلاح روحانیت میں وہ ایمان والا نہیں ہوگا جب تک دل سے اور زبان سے دونوں طرح سے۔ دوسری بات جو شعبہ اعمال ہے، یہاں اس آیت کی روشنی میں شعبہ اعمال پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ ہم عملی طور پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ پر یقین کیا ہے دل سے زبان سے، اب اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں، اللہ پر یقین کرنا شروع کر دیں، جن باتوں سے وہ روکتا ہے رکنا شروع ہو جائے، جن باتوں کو کرنے کا حکم رب فرماتا ہے اس کو کریں۔ شعبہ اعمال کے اندر آپ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے اللہ رسول کی محبت، یہ اعمال کے اندر ہے کہ آپ پھر محبت۔ اسی طرح خشیت یعنی اللہ کا خوف، جو بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں اللہ کا خوف رکھیں، جن چیزوں کا کہا ہے وہ کریں، جن سے روکا ہے رک جائیں۔ اسی طرح یقین، توکل، احسان، اخلاق اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور عملی طور پر جو اللہ نے عبادات حکم دی ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، یہ شعبہ اعمال کے اندر ہے، ان میں سے کسی کا انکار کرنا کفر ہوگا۔ اسی طرح جن اعمال کے عبادات کے علاوہ، یہ تو عبادات میں آ گیا نا، معاملات بھی ہیں، یہ بھی شعبہ اعمال کے اندر شامل ہے۔ حلال کمانا، جائز طریقے سے کمانا، دھوکہ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرنا، فراڈ نہ کرنا، مشقت اور محنت سے کمانا، یہ معاملات ہیں۔ جہاد کرنا اس کے پہلے عبادات میں شامل تھا، اس میں بھی ہم کر سکتے ہیں اعمال، عملی طور پر جہاد۔ اسی طرح مساجد بنانا، دین کے لیے جدوجہد کرنا، یہ اعمال ہیں۔ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی تگ و دو کرنا، اللہ کے حکموں کے خلاف اللہ نبی کی مخالفت میں جو آوازیں، جو کردار، اس کو روکنے کی تگ و دو کرنا، شریعہ کو، اسلام کو نافذ کرنے کی یہ اعمال ہے، عمل۔ لیکن ایک تیسری کنڈیشن بھی ہے، جیسے ہم شعبہ کیفیات روحانیہ کہتے ہیں، اس کے اندر ہمارے جو بیس ہے، بنیاد ہے، ہمارے عقائد ہیں، ہمارے معاملات ہیں، عبادات میں، اس کے بارے میں پختہ کرنے کے طور طریقے پریکٹیکلی سیکھے جاتے ہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ کو نہیں پتا تھا نماز کا طریقہ، صحابہ نہیں جانتے تھے، جب اسلام قبول نہیں کیا، صحابی نہیں بنے تھے، تب انہیں نہیں معلوم تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، کون سی حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے، کون سی بات کہنی ہے، کون سی نہیں کہنی، کیا کیا معاملات کرنے ہیں، کیا کیا نہیں کرنے، یہ سارے صحابہ نے کن سے سیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ اسے کہتے کیفیات روحانیہ، کہ پریکٹیکلی بندہ سیکھتا ہے۔ بہت سے آپ ڈاکٹر دیکھیں گے جو MBBS ہو جاتے ہیں مگر ان کو ہاؤس جاب لازم ہوتی ہے، اسی طرح انجینئر بن جاتے ہیں، ان کو بھی جو بھی جس شعبے میں پڑھ بھی جائیں تو بھی اسے پریکٹیکل متعلقہ شعبے میں، اسے اس صحبت میں، اس شعبے کے استادوں، اس شعبوں کے کاریگروں، فنکاروں کی صحبت میں رہ کر اسے ضرور سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ نامکمل ہے۔ جب ایمان والا کامل ہونا ہے، جب آپ نے اللہ کا کامل بندہ بننا ہے، تو پھر آپ کو یہ تیسری شعبہ روحانیات و کیفیات سے بھی گزرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے،
کچھ لمٹ کے لیے نیک بندوں کے پاس بٹھانا پڑے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا تاکہ پریکٹیکل آپ ان سے سیکھیں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہو۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا نا، اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ صحبت اللہ کے نبی کی صحابہ نے اپنائی تو اللہ تک پہنچ گئے، کہیں بھی اپنی مرضی نہیں کی، اپنے آپ کو اپنے وقت کو صحابہ نے نبی کی صحبت میں خرچ کیا۔ تو پھر پریکٹیکلی کیفیات روحانیات سے گزر کر صحابہ کے اخلاق دیکھ لو پھر کیسے بنے، صحابہ کا کردار دیکھو پھر کیسا بنا، صحابہ کا معاملات دیکھو کیسا بنا ہے، صحابہ کے طور طریقے، عزت ناموس اور معیار اور مقام کتنا بنا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ بہت سے صحابہ کے تاریخی کلمات اس کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کو فتح کر لیا، مسجد اقصی کو فتح کر لیا، وہاں جو موجود عیسائی قبضہ گروپ تھے انہوں نے شرط رکھ دی کہ جب عمر خود خلیفہ وقت ہمارے پاس آ کر مسجد اقصی کی چابی لے تو ہم بغیر جنگ کے مسجد اقصی فلسطین حوالے کر دیں گے۔ اور وقت کا جو وہاں جنرل صاحب تھے، وہ جنگ تو کسی کے لیے موضوع نہیں نہ ہوتی، جنگ سب کے لیے موضوع نہیں ہے، خواہ کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے، کوئی طاقتور بھی ہے تو اس کے لیے بھی جنگ نقصان دہ ہے، اس کا بھی نقصان ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ پہنچے چابی لینے مسجد اقصی کی اور اپنے مفتوحہ علاقوں کو، اور جب وہاں قریب ایک چشمہ یا دریا ٹائپ نالا پانی کا وہاں سے گزرنے لگے تو جو جوتے آپ نے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر، ظاہر پانی میں پاؤں ڈالنے تھے، جوتے اتار کر آپ نے بغل میں لے لیے یا ہاتھ میں پکڑ لیے، اور جب سمندر پار کر لیا یا وہ پانی کا چشمہ پار کر لیا تو اس کنڈیشن کو دیکھ کر سعد بن وقاص، ابی وقاص جو وہاں کے گورنر جو جنرل تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سامنے کھڑے یہود و نصارہ یہ انداز کو شاید جاہلانہ سمجھے کہ جوتا بغل میں یا کندھے پہ بے ادبی یا برا سمجھے، غلام نوکر ہوتے ہیں چیزیں اٹھانے والے، کچھ کہنا چاہا۔ آپ نے اپنے جنرل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، سنو، جب عمر اسلام نہیں لایا تھا اس وقت عمر کا کیا سٹیٹس تھا، آج عمر اسلام لایا تو اب کیا سٹیٹس ہے۔ سنو، تاریخی الفاظ ہے، عمر فاروق رضی اللہ فرمانے لگے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا ایک دفعہ میرے والد نے مجھے 4 اونٹ دیے کہ اس کو لائن میں لگا، اور ایک اونٹ کے پیچھے ایک، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، لائن میں سیدھی لگا۔ جب میں دوسرا اونٹ پیچھے کھڑا کرتا تیسرا بگڑ جاتا، لائن توڑ دیتا۔ 4 اونٹ میرے سے لائن میں نہیں لگتے تھے، میرے والد نے مجھے مارا۔ تو کیسا عرب کا لڑکا ہے، تیرے سے 4 اونٹ لائن میں نہیں لگتے، جو خاندانی کام ہے، جو عرب کا دستور ہے۔ اور رونے لگے، اشک بار آنکھوں سے، فرمایا اللہ کی قسم جب سے میں اسلام میں آیا ہوں آج وہی عمر ہے جس سے 4 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے، پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ عمر کو عمر فاروق بنایا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحبت رسول کی صحبت نے، صحبت رسول کے کیفیات نے
نبی کے وسیلے نے، نبی کی قربت نے صحابہ کو بلند بلند درجے عطا فرمائے، اور یہ کیفیات روحانیت بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے سیکھا کہ 4 چیزیں جو اللہ نے حکم فرمائی ہیں، ایمان، تقوی، وسیلہ طلب کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ان 4 کو اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں، اور جو چیز ان میں کم ہے، جس میں کم ہے وہ اس کو دور کرے۔ ایمان کی میں نے تشریح کی ہے، اللہ، رسول اور قیامت، جنت دوزخ پر پختہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ، بلکہ سارے لوگ اس پہ تائید کر رہے ہیں، ہے ایسا ہی، سب لوگ، آپ سب میرے سامنے بیٹھے لوگ، آپ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں غائبانہ اللہ ایک ہے، اس کے ذاتی، صفاتی، اور نبی اور قرآن، کتاب آسمانی، جنت دوزخ، یہ سارے پہ یقین ہے، ایمان ہے آپ کا۔ اور دوسرا تقوی، اس میں کہیں نہ کہیں ہم میں سے کمیاں رکھتے ہیں، اللہ کا خوف، پرہیزگاری۔ تیسرا وسیلہ طلب کرنا، اس میں بھی بہت سارے پیچھے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ وہ صاحب تفسیر نے لکھا تھا نا، جو اولیاء اللہ کے گروہ میں، اصحاب کہف کے گروہ میں ایک کتا جو شامل ہوا تھا، اسے بھگا رہے تھے، تو اللہ نے صاحب لکھتے ہیں روح بیانی، کتے کو زبان عطا کی۔ جب انہوں نے کتے کو پتھر مارے، اس وقت کیونکہ ان کا ایمان خطرے میں تھا، وہ چھپ رہے تھے غاروں میں ایمان بچانے کے لیے، ہجرت کر رہے تھے۔ اس وقت کتے نے کہا تھا، نہ میں پونکاں، نہ میں ٹونکاں، تے نہ میں شور مچاواں، لڑ تواڈے اللہ والیاں دے لگے، کی پتہ ممی بخشیا جاواں۔ اور نبی نے فرمایا، اس سورۃ کہف میں یہ لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتا جنت میں جائے گا۔ کمال نہیں ہے؟ جس کتے کو مسجد میں داخلہ ممنوع ہے، جس کتے کا گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں فرمایا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا اور تصویر لٹکی اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہے نا دی؟ باہر پال لیں، اپنی کی جو رہنے کا کمرہ ہے اس سے ہٹ کے پال۔ ویسے تو پچھلے کئی 2-3 سالوں سے کتوں کو زیادہ پالا جا رہا ہے، انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں بہت ساری جگہ گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کتوں کے لیے لوگ سریاں، حلال مرغیاں، کل ایک مائی بتا رہی تھی، میں نے زندہ حلال مرغی کتوں کو ڈالی۔ ہاں جی، کتوں کو کھلایا جا رہا ہے، کتے پالے جا رہے ہیں۔ پہلے کتے مارنے کی مہم ہوتی، وہ بھی بند ہو گئی، اب انسان مارو مہم شروع ہے، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ صدقہ کھلانے کا حکم دیا تھا، پھینک پھینک کر گزارا کر رہے ہیں، بھرے پڑے قبرستان دالوں سے، چینی سے، یہاں چلے جائیں دیکھ لیں۔ پتہ نہیں کون ان کو کہتا ہے یار، کبھی کسی عالم کے منہ سے سنا ہے آپ نے کہ صدقہ پھینکو؟ کسی عالم نے کہا ہو؟ کون آپ کو سبق دیتا ہے کہ صدقہ پھینکو؟ دال پھینکو، چینی پھینکو، سریاں پھینکو، حلال مرغے چھوڑ دو، انڈے پھینکو، بھائی کون آپ کو بتا رہا ہے؟ کس عالم نے کہا یار مجھے بھیجو؟ میں اس عالم سے ملتا ہوں، بھائی اس نے کون سی حدیث میں پڑھ لیا ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر قاری غلام رضا، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، میں ان کی وساطت سے بھی کہتا ہوں، بھائی مجھے کہیں سے بھی واٹس ایپ پہ بھیج دیں، کسی عالم کا نام بتائیں۔ وہ عالم ویسے تو داڑھی رکھ کے آپ سب کو مولوی کہہ دیتے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی داڑھی والے، وہ مولوی تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی شیپ بڑھا کے تو آپ ڈانس شروع کر لیں تو اس کا مطلب ہے آپ مولوی عالم ہیں؟ وہ بھائی تیری داڑھی بڑھ جانے سے تو مراسی رہے گا، عالم نہیں بننے لگا، مولوی نہیں بننے لگا۔ مولوی وہ ہوتا ہے جس نے دین پڑھا ہے، مولا والا۔ ہر داڑھی والے کی آپ کی نظر میں مولوی ہے؟ پھر تو سکھوں کو بھی مولوی کہو، عیسائی یہود نے بھی رکھی ہوئی ہیں داڑیاں، ان کو بھی مولوی کہہ لو۔ یار کیسا کنسپٹ ہے؟ جاہل کب ختم ہوں گے آپ میں سے؟ ہماری جہالت کا خاتمہ کب ہوگا؟ علم والا عالم ہوتا ہے جس نے دین صحیح طرح پڑھ لیا، قرآن و حدیث کو سمجھ گیا،
وہ عالم ہے، وہ مولوی ہے، داڑھی والے سارے مولوی نہیں۔ داڑھی ڈاکوؤں نے رکھی ہے، بدماشوں نے رکھی ہے، سکھوں نے رکھی ہے، داڑھی سے عالم بن جاتا ہے۔ بھائی علم سے کون کہتا ہے آپ کو یہ دالیں پھینکو؟ مجھے وہ بڑا بھیجنا نا ذرا، کس نے کہا چینی پھینکو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی کلو چینی اتنی مہنگی قبرستانوں میں گری ہوئی دیکھی ہے۔ کیڑوں کو ڈالنے جاتے ہو، انسان بھوکے مر رہے، تم کیڑوں کو ڈالنے جا رہے ہو۔ دالیں پڑی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے ڈھیروں ڈھیر دیکھے ہو۔ بھائی انسان مر رہے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ رزق گرانے سے کم ہوتا ہے، رزق گرانے سے پھینکنے سے کم ہوتا ہے۔ وہاں وہ چیلوں کو ڈالنے پر چل پڑتے، چلو جی لڑکی لڑکے کو دین سکھایا جو نہیں تم نے، وہ ہندوانہ تہذیب جو نسل در نسل بیویوں نے منتقل کیا ہے۔ ہاں جی، میاں بیوی بیٹھتے ہیں بائک پہ یا گاڑی پہ، جاتے ہیں ادھر سے 1000 روپیہ دیا، تھوڑے سے پھیپڑے لیے بیچنے والے سے، چل بھی مگر مچھانو پاتے راوی دے نہر تے چھوٹتے، چل بھی صدقہ بھائی یہ تیرا 500 1000 کسی غریب میں پیٹ میں جائے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو بہر کیف صحبت سے سیکھا جائے گا یہ سب کچھ۔ جب تک آپ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے۔ یہ آخری نقطہ جو میرا یہاں آج کا تھا، روحانیت اور کیفیات اور وسیلہ یہ ضروری ہے۔ ایمان آپ کو مکمل ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں دل سے زبان سے، گھر سے آپ کا عملی شعبہ کمزور ہے کہ پریکٹیکل عمل میں کمزور ہیں، لیکن ایمان میں بہتر ہیں۔ لیکن یہ آخری مرحلہ جو وسیلے کا ہے، صحبت نیک بندوں کی ہے، اس سے بالکل نیل ہے، بہت مائنر فیصد۔ بلکہ آپ کو تو سکھایا جا رہا ہے پچھلے کئی سال کہ مولویوں سے نفرت کرو، گالیاں دے دے کر نیچے سے اوپر تک لوگ علماء کی مخالفت کرتے ہیں، علماء کو سیاست کا حقدار ہی نہیں سمجھتے، الٹے القابات سے۔ بھئی آپ چھجو مجو بہت سیاست کے حقدار ہو۔ جس نے قرآن پڑھا، جو حدیث پڑھی، وہ سب سے بہتر، نبی علیہ السلام سب سے افضل، اور صحابہ اور تابعین۔ آج بھی جو آپ کے لیڈر، رہبر، رہنما جب دیکھو گے تو دین میں مضبوط دیکھو گے تو انشاءاللہ دین مضبوط ہوگا۔ بقایا گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے سے اللہ عمل کی توفیق۔